ریڈیو پاکستان السلام علیکم سامعین، قومی نشریاتی رابطے پر آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام رابطہ۔ آج کی خصوصی نشریات ہم پیش کر رہے ہیں بجٹ 2023-24 کے حوالے سے، اور آج ہم بات کریں گے بجٹ کی کیا خد و خال ہیں، اس سے عوام کو کیا فائدہ پہنچا، حکومت نے مشکل حالات کے باوجود کتنا عوام دوست بجٹ پیش کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس پہ آج ہماری خصوصی گفتگو ہوگی اور ہم جانیں گے اس بجٹ میں ایک عام شہری کو یا سرکاری ملازمین جو اس وقت بہت زیادہ امیدیں حکومت سے لگائے بیٹھے ہیں، انہیں کتنا ریلیف دیا گیا۔ پھر خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارا خام مال، اس پر بھی حکومت خاطر خواہ کمی کی ہے، اور کئی جگہوں پہ تو ہم نے دیکھا ہے ٹیکس اور ڈیوٹیز مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں بجٹ کی، تو بجٹ میں صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں بھی اضافہ کیا گیا، دفاع کے بجٹ میں بھی اضافہ کیا گیا، زراعت کے اوپر خصوصی توجہ دی گئی ہے، آئی ٹی کے شعبہ اور اس کے علاوہ انرجی سیکٹر پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اور اس وقت جو کہ ہماری فورس ہے دنیا میں مانوی کے 60% سے زائد ہماری یوتھ ہے، اور پاکستانی یوتھ ایک بہت بڑا بلج ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکتی ہے۔ تو یوتھ ایمپاورمنٹ پہ بھی کافی زیادہ بات ہوئی ہے، اور ویمن کے حوالے سے بھی کچھ نئی یہاں پر سرگرمیاں متعارف کروائی جائیں گی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور ان بجٹ کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے گا اس پہ آج ہم خصوصی گفتگو کریں گے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر ایوب صدیقی صاحب جو کہ ڈین ہیں مینجمنٹ سائنسز فاسٹ یونیورسٹی کے، ان سے بھی ہم رائے لیں گے اس حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور آپ سے جانیں گے 144 خرب 60 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو آپ؟ جی بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو انڈورس کروں گا کہ ایک مشکل حالات میں بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور وہ مشکلات کیا ہیں۔ بہت بڑی مشکلات، مثلا ایک ملک جو 60 ٹریلین سے زیادہ کا مقروض ہو، اور جس میں گروتھ نیگیٹو میں ساری جا رہی ہو، فلڈز کی وجہ سے کنٹریکشن ہوئی ہو، جس میں آپ کا پالیسی ریٹ 20% سے بھی زیادہ ہو چکا ہو بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنز ٹو ان ڈیفیسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ڈیفیسٹ، یعنی اندرونی خسارہ اور بیرونی خسارہ ہو، اور جب ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر آپ کی پوزیشن اتنی خراب ہو کہ کوئی بھی آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو 1 سال پہلے تک، ان ساری چیزوں کو ریورٹ کرنا ایک دم سے مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس بجٹ کو آپ اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے سب سے پہلا کام وہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کے امیج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، کافی حد تک کامیابی ہوئی۔ اس میں G20 کا جو اجلاس جو سری نگر میں ہونے جا رہا تھا، اس میں ہمارے 6 دوست ممالک نے بہرحال اس کو پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے بے شک۔ تو یہ سارے مطلب یہ چند چیلنجز میں نے آپ کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو کنٹریکشن رہی ہے، یعنی سود کی شرح جو ہے پالیسی ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ کا جو اسٹیٹ بینک 2021 جو بل ہے، اس کے تحت اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں۔ تو اس فریم ورک میں آپ کو یہ کنٹیکس بتا رہا ہوں تاکہ فگرز تو بہت سارے چینل پہ اور بہت سارے سورسز سے شیئر ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کنسٹرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی گورنمنٹ کو قرضے کی پیسوں کی ضرورت پڑتی رہی ہے تو وہ سینٹرل بینک سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضہ لے کے اس کو کوارٹرلی ایڈجسٹ کر دیتے تھے۔ اب وہ سہولت بھی نہ ہو، تو یہ ساری مشکلات کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھا جائے، اور جب اکانومسٹ کی تھیوریز، ہم اکانومسٹ ہیں، ہم کیونکہ تھوڑا ریسرچ کرتے ہیں، ڈیٹا کا پتہ چلتا ہے، لیکن ایک سیاستدان جو ہے وہ اکنامکس کو پریکٹیکل، ڈپلومیٹک اور سیاسی انداز سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو اور خاص طور پہ اس گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ 3.5% گروتھ کے ٹارگٹ کے ساتھ یہ بجٹ پیش کیا گیا۔ یہ بالکل ایک ریئلسٹک اور پروفیشنل انالیسز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی نتھنگ فیوریبل، نتھنگ انفیوریبل۔ تو اس لحاظ سے ایک یہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، اب ذرا ہم آ جائیں کہ جب کہ آپ کا جو اس وقت یعنی پوری اکانومی چوک ہے، یعنی
کانٹریکشن کا شکار، ہر طرف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر یعنی IMF کی کنڈیشنلٹیز کی وجہ سے آپ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز نہیں بڑھا سکتے. PSDP یعنی جو آپ کا ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچر تھا، جو ایلوکیشن تھی، اس کو بھی کٹ کرنا پڑا. سبسڈیز ودرا کرنی پڑی. سود جس طرح میں نے بتایا بڑھ گیا. تو یہ پھر فلڈ کا کوئی $30 بلین سے زیادہ کا ایسٹیمیٹ ہے. اب وہ وجوہات، اور پھر سب سے بڑھ کے پولیٹیکل انسرٹینٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے. اس گیون دس بیک گراؤنڈ میرا خیال ہے کہ 14 ٹریلین سے زیادہ کا بجٹ دینا ایک اچھی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی. اور اس میں اب یہ جو چیزیں، یہ تو اچھی چیزیں ہیں. ایگریکلچر سائڈ پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک فیوریبل سٹیپس لیے گئے ہیں. IT کے سیکٹر میں بہت فیوریبل سٹیپس لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ IT میں جو فری لانسنگ اور یہ چیزیں ہیں جن کو جو پہلے مطلب ایک ریگولر انڈسٹری کا حصہ نہیں تھی، گورنمنٹ نے اس کو بہرحال اس کو ایک فارملائز کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً کوئی اس وقت 50-51% کے قریب انفارمل سیکٹر ہے جن کی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر وہ ریکارڈ کر لی جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں بھی ان کو لانا آسان ہوتا ہے. تو گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے اس کی طرف. پھر آپ دیکھیں کہ آپ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو فائنانشیل سیکٹر کے اوپر یہ جو نان ٹیکس پیئر ہیں، جو نان فائلر ہیں، ان کو جب وہ کیش ودرا کریں گے تو 0.5% ٹیکس میں لے کے آئے ہیں. بنیادی طور پہ اگر آپ اس 0.5% کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، یہ تو چارجز پہلے بھی تھے، پھر 2020 میں میرا خیال ہے گورنمنٹ نے ختم کر دیے تھے. بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم پیور اکنامکس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ہم کیش اکانومی کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیش اکانومی ایک سائڈ پہ، اکانومی کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. بزنس کمیونٹی ہے جس نے بہرحال پیمنٹس کرنی ہیں، اسی طرح گھر چلانے ہوتے ہیں لوگ، ATM مشینیں یوز کرتے ہیں، کیش ودرا کرتے ہیں. لیکن یہ جو ایک انسینٹیو ہے دوسری طرف پہ، یعنی میں اس کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گلاس جو ہے آدھا بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے. تو بھری ہوئی سائڈ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اگر اس ٹیکس یعنی ہر دفعہ کیش ودرا کرنے پہ اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں 50,000 ودرا کرنے کے اوپر 0.5%، تو کیوں نہ پھر ٹیکس نیٹ میں ہی آ جائے بندہ. تو یہ ایک انسینٹیو ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹیکس فائلنگ یعنی نان فائلر کو فائلر کی طرف آنے کا ایک انسینٹیو ہے. پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے بینیفٹس ہیں. بینگ اے فائلر، نان فائلر ایکسٹرا چارجز پے کرتے ہیں. آپ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، اب اس ڈیٹیل میں جائیں تو پھر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. تو یہ اس طرف ایک یہ قدم ہے کہ نان فائلر کو فائلر کی لسٹ میں لے آئیں. یعنی یہ ڈاکومنٹیشن کی طرف ایک قدم ہے اس کو. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے اگر آپ جائیں انسینٹیوز میں، ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ سیلری کے، اب گورنمنٹ کے پاس 2 آپشن تھے. یا تو انفلیشن کو کسی طرح کوئی سٹیپس لے کے کنٹرول کر لیا جائے تاکہ لوگوں کی جو اس وقت مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے اور کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی ہے، تو اس کاسٹ آف لیونگ کو کنٹرول کرنے کے 2 ہی طریقے تھے. یا تو یہ کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھائی جائے، تنخواہیں بڑھا دی جائیں، تو گورنمنٹ نے یہ سٹیپ لیا. دوسرا آپشن یہ تھا کہ قیمتیں کسی طرح کم کی جائیں. اب قیمتیں تو اسی طرح اس وقت کم ہو سکتی ہیں جب آپ کی سپلائی چین جو ہے وہ سسٹینڈ ہو. تو اس وقت پوری دنیا کی سپلائی چین جو ہے وہ ایڈورسلی افیکٹڈ ہے. یعنی فوڈ چین آپ کی اور باقی چیزوں کی جو سپلائی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہے، کیونکہ یورپ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ لگی ہوئی ہے اور یہ اس کا 1 سال تک آگے ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. صحیح. تو وہ جو خوراک کے جو ذخیرے ہیں، بڑے ملک جو ہیں یوکرین جو پوری دنیا کو سپلائی کرتا تھا، وہ اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں. تو پاکستان تقریباً کوئی ان سے کوئی 2-3 ملین ٹن کے قریب گندم امپورٹ کر لیتا تھا، باقی پلسز امپورٹ کر لیتا تھا. وہ فیسلٹی اب اویلیبل نہیں ہے. دوسرا بڑا ذخیرہ، بڑا سورس جو ہے وہ اسی کا ہی مد مقابل روس ہے. تو دونوں سائڈ سے آپ پوری دنیا جو ہے وہ ایفیکٹ، انرجی کے یہ بہت بڑے ریزروائرز ہیں، یہ دونوں ایفیکٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا مہنگائی کو تو کنٹرول کرنا پاکستان نہیں، پوری دنیا کی اکانومی جو ہے، اکانومسٹ جو ہیں وہ پریشان ہیں.
کہ مہنگائی کو کیسے ختم کیا جائے, کیسے کنٹرول کیا جائے. کیونکہ عالمی جنگ کے کچھ انالیسس یہ بھی ہیں, کچھ نوبل لاریٹ اکانومسٹ اس کو پرسیو کر رہے ہیں کہ شاید یہ جنگ جو ہے عالمی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے. تو یہ خطرات اور یہ انسرٹنٹی جب منڈلا رہی ہو تو آپ کو کورین وار یاد ہوگی کہ کورین وار کے دوران فوڈ کی شارٹیج ہو گئی تھی اور پاکستان کو گرین ریولیوشن کا موقع ملا تھا. تو جب یہ جنگ کے سائے منڈلا رہے ہوں تو بہت ساری اکانومیز اپنی فوڈ سیکیورٹی کو دیکھتی ہیں. تو فوڈ سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کو مختلف سورسز سے سستی خوراک تو نہیں مل سکتی. میجر جو انفلیشن کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ فوڈ انفلیشن کا ہے, جو 50% سے زیادہ ہے پاکستان کے اندر. تو بہرحال اس دفعہ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ دو باتیں میں کروں گا, ایک اچھی بات اور ایک بری بات جو ہوئی ہے. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو ویٹ کی کراپ ہے وہ بمپر کراپ ہے, تقریباً کوئی 26-27 ملین ٹن کے قریب گندم ہوئی ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. تو آپ کی جو فوڈ سیکیورٹی کے جو پرابلم ہے وہ ایک حد تک, لیکن باقی پلسز کی بھی ضرورت ہے, آئل کی, کوکنگ آئل وغیرہ کی ضرورت ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے, موسٹلی ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ جو بری بات جو پاکستان کے اوپر ہے وہ یہ کہ آپ کی جو کاٹن کی پروڈکشن ہے وہ تک آدھی سے بھی کم ہوئی ہے, جو بہت خطرناک ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کی جو کاٹن جننگ فیکٹریز ہیں ان میں جو ڈکلائن آیا ہے جولائی سے اپریل تک, جولائی 2022 سے اپریل 2023 تک, وہ تقریباً کوئی 22-23% ہے جننگ فیکٹری. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کی جو ایکسپورٹیبل انڈسٹری میں ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. تو اگر آپ کی کاٹن کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے تو اور یہی ٹیکسٹائل انڈسٹری افیکٹ ہوگی, ایکسپورٹ افیکٹ ہوگی, آپ کے ایکسپورٹیبل کے جو ٹارگٹس ہیں وہ آپ میٹ نہیں کر پاتے. دوسری طرف اس میں امپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا چنک ہوتا ہے, تو ان امپلائمنٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے. اب اس کے ساتھ میں آپ کو اگر بعد میں ہم اس کے سلوشن کی طرف بھی آئیں گے, آپ کی چاول کی جو پیداوار ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. تو یہ جو ایسے حالات میں اگر آپ لنک کر کے دیکھیں کہ گورنمنٹ نے میرا خیال ہے اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ پرائس کو تو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. بہرحال وہ گورننس ایڈمنسٹریٹو کچھ سٹیپس لے کے کنٹرول بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ ایک تھی. تو الٹرنیٹو کے طور پر گورنمنٹ نے تنخواہیں بڑھائیں اور اچھی خاصی بڑھائیں, کہیں نہ کہیں بوجھ جو ہے وہ کم ہو سکے. اور ڈاکٹر رابطے پر آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام رابطہ, اور آج کی ہماری خصوصی نشریات بجٹ 2023-24 کے حوالے سے ہے, اور ہم ایک جائزہ لے رہے ہیں جو کل بجٹ پیش کیا گیا حکومت کی جانب سے, جو کہ 144 کھرب اور 60 ارب روپے کا بجٹ تھا, جس میں حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ عام عوام کو ریلیف دیا جائے, عام آدمی کا سوچا اور مشکل فیصلے بھی کیے گئے, اور کوشش یہی کی گئی ہے IMF کے پریشر کے باوجود جتنی عوام کو ریلیف دی جا سکتی ہے وہ دی جائے. اور ڈاکٹر ایوب صدیقی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ نان فائلرز پہ بھی ٹیکسز لگے, پھر ایک نیا ٹیکس متعارف کروایا گیا ہے حکومت کی جانب سے, سپر ٹیکس, جو عمرہ ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان پر بھی یہ ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو کہ IMF کا بھی مطالبہ تھا کہ جو ملک میں ایلیٹ کلاس ہے آپ ان پہ ٹیکس لگائیں, تاکہ جو ایک ہماری یہاں پر مڈل کلاس ہے یا مڈل کلاس سے بھی لوور مڈل کلاس ہے اسے کہیں نہ کہیں ریلیف مل سکے. یہ ایک ایسا اقدام ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں سپر ٹیکس لگانے کے خلاف ہماری بہت ساری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ہے, اور انہوں نے اور اس کی وجوہات بھی ہیں. میں پرسنلی اگر میرا ویو آپ چاہ رہے ہیں تو سپر ٹیکس کے میں حق میں نہیں ہوں. صحیح, کیونکہ اس کے بہت سارے متبادل موجود ہیں. میں اس میں ایک تو یہ ایکسپلین کروں گا کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اور بڑی صفائی سے وہ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں. بے شک. دیکھیں حکومتیں ہمیشہ طاقتور ہوتی ہیں, جنگوں میں آپ دیکھیں فوج ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے, تو بہت سارے کام ہمیں شاید کہیں ایمیکیبلی اور کہیں پہ سختی کرنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے, لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے اس کا ٹینیور بہت کم ہے, شاید انہوں نے اس لیے کوئی سخت فیصلے نہیں کیے. میں آپ کو مثال دوں گا, پاکستان میں جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ 9% سے زیادہ نہیں ہے. بالکل.
ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہم نے جو ہے وہ ٹیکس ریونیو تو ہمارا انکریز ہوا ہے، لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ کوئی انکریز نہیں کی. اس کی کئی وجوہات ہیں. امپورٹ ہماری ریسٹرکٹڈ تھی، امپورٹ کی وجہ سے ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے. میں واپس آؤں گا کہ سپر ٹیکس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں ہم نے کیلکولیشن کی تھی کہ اگر آپ، یہ پوری دنیا میں ہے، کارپوریٹ ٹیکس جو ہے، کارپوریٹ پروفٹ ٹیکس پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے. اگر آپ صرف 18 سے 19% امپورٹ ٹیکس یعنی ٹیرف لگائیں، اور جو کارپوریٹ ٹیکس دنیا میں ہے وہ 35 سے 40% ہوتا ہے. صحیح. پاکستان میں چلو آپ گریجولی اس کو لے کے جائیں تو آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ تقریباً کوئی 8 کوارٹرز کے اندر ڈبل ہو سکتا ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑی آسانی سے بڑھ سکتی ہے. اگر آپ جو انکم ٹیکس ہے اس کو بے شک آپ ریڈیوس ریٹ پہ بھی رکھیں تب بھی ہماری ارننگ. دیکھیں پاکستان میں کیا ہے، ہماری ایز اے نیشن ایک عادت بن چکی ہے، ہم حکومت سے سارے فائدے وصول کرنا چاہتے ہیں، ہم دینا نہیں چاہتے. تو ہمارا جو تاجر برادری ہے، میں دست بستہ ان سے درخواست بھی کروں گا اور حکومت سے بھی کہوں گا کہ ان کو انگیج کریں ایمیکیبلی یا کسی اور طریقے سے کہ وہ ٹیکس دیں، وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں، ٹیکس نمبر لیں. بے شک کم ریٹ سے سٹارٹ کریں تو آپ کو سپر ٹیکس کی ضرورت نہیں ہوگی. سپر ٹیکس نام سے بھی آپ دیکھیں ایک پریشر سمجھا جاتا ہے. صحیح. تو تاجر برادری کو میرا مقصد جو ہے وہ ہماری یہ جو یعنی ہمیں کارپوریٹ ٹیکس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم سپر ٹیکس کی بات کریں. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم اوورسیز پاکستانیز کی بات کرتے ہیں، ایک ریلیف انہیں بھی دیا جا رہا ہے کہ $1,00,000 اگر وہ لے کے آتے ہیں پاکستان میں تو انہیں پوچھ نہیں ہوگی ان سے کہ آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے، کیسے آپ لے کے آ رہے ہیں. تو اس سے ہماری اکانومی میں کتنی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو $1,00,000 ہے یہ کیونکہ ہمارا ایکسچینج ریٹ کم ہوا ہے، ہماری کرنسی نے ویلیو لوز کی ہے. یہ $1,00,000 جو تھا یہ 10 ملین روپے کے انسینٹو پہلے بھی تھا. یہ کوئی ٹیکس ریلیف نہیں ہے، یہ ایک پرانی پالیسی تھی جس کو انہوں نے ری انسٹیٹ کیا ہے. صحیح. یہ پہلے بھی تھا. تو اب اگر $1,00,000 کو دیکھیں تو وہ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ پاکستانی کرنسی میں نظر آتی ہے، لیکن یہ پہلے بھی یہ تھا اور اسی کو ری انسٹیٹ کیا گیا ہے. یہ ایک انسینٹو ہے، اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں نہیں ہوئیں اس کو بھی ہم اگلے 1-2 منٹ میں وہ ڈسکس کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو فائنانشیل ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ایگزسٹنگ مشینری اور ایگزسٹنگ ایسیسریز کے ساتھ گورنمنٹ کی مشینری کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ چینلز جو ہے وہ ایسے آئیڈینٹیفائی کر سکے، ان کو نکال سکے، ان کے بارے میں جان سکے کہ وہ کون سے چینل ہے جہاں فارن کرنسی جو ہے، فارن ایکسچینج جو ہے ہمارا وہ آؤٹ فلو ہو رہا ہے اور کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے، اور اگر وہ ان فلو بھی ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے کسی ریکارڈ میں نہیں آتا. اور یہ جو ہے یہ بلینز آف ڈالرز، یہ کوئی ملینز آف ڈالرز میں نہیں، بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ سرکولیٹ ہوتے ہیں، انفارملی ہوتے ہیں. یہ ایک ٹیکنالوجی کیونکہ باہر بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے، انڈیا نے بہت اس میں ترقی کی ہے. دنیا کا جو ایک ٹرانزیکشن انفارمیشن سسٹم ہے جو آپ کی فائنانشیل ٹرانزیکشن کا، جس کو سوئفٹ کہتے ہیں. صحیح. انڈیا نے UOP کے نام سے اور بھی کچھ انہوں نے متبادل اس کے نکال لیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان ٹرانزیکشنز کو ٹریس کر سکتے ہیں. پاکستان انفارچونیٹلی اس میں IT کے سیکٹر میں گورنمنٹ نے سٹیپس تو لیے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے اس IT کے سیکٹر میں انسینٹیوز دیے ہیں اور ان کو ایک فارمل سیکٹر میں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک بلینز آف ڈالرز کی جو سرکولیشن ہے تھرو ٹیکنالوجی، جو کہ گورنمنٹ کو ہماری مشینری کو نہیں پتہ ہے، انفارچونیٹلی اس کو جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی کہا گیا کہ جو فری لانسرز اور انٹرپرینیورز ہیں ابھی انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبسیڈائز یا ریلیف انہیں دیا جا سکے. لیکن ٹیکنالوجی جو ہے اس کے بارے میں نو ہاؤ اور اس کے ایکسپرٹس کریٹ کرنا گورنمنٹ کی مشینری کی ذمہ داری. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اور ڈاکٹر صاحب ایوب صدیقی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی، میں 3
باتیں کروں گا. نمبر 1 ڈیفنس سے ریلیٹڈ ڈیفنس بجٹ. دیکھیں ڈیفنس بجٹ میں میرا خیال ہے اس کو ڈبل بھی کر دیا جائے تو یہ ملک کی ضرورت ہے. بے شک. لیکن غریب ملک کا پیسہ کہاں سے لائیں؟ دیکھیں دنیا نے اس کو ہمارا ڈیفنس کی بہت سارے اکوپمنٹ ہے, ہم ڈیپینڈنٹ ہے, امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ہیں نہیں بناتے. انڈیا نے اور دنیا کے اور بہت سارے ملک نے اپنے اس بجٹ کو ریشنلائز کرنے کے لیے جو چیزیں وہ باہر سے خاص طور پہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ اکوپمنٹ انڈیجینسلی انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے, جس سے ان کا اگر بجٹ تھوڑا سا بھی کم انکریز ہوتا ہے تو وہ سسٹین کر رہے ہیں. صحیح. انڈیا نے لاسٹ ایئر بھی اپنے بجٹ میں یہ چیز کہ جو بہت ساری آئی ٹی سے ریلیٹڈ, کیونکہ ان کا آئی ٹی سیکٹر کافی ایڈوانس ہے. ہمارے پاس یہ اسکوپ موجود ہے. پاکستان کی اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کے اندر کچھ لیڈنگ انسٹیٹیوشن ہے جو آئی ٹی, کمپیوٹر سائنس میں, سائبر سیکیورٹی میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ڈیفنس کو ضرورت ہے. اگر اس میں ہم بجٹ ڈبل بھی کر دیں جو میں نے بات کی تو آپ ڈیپینڈنٹ رہیں گے. تو لوکل کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ جس طرح فوج کے اندر باقی یونٹس ہوتی ہیں تو ایک آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی یونٹ پیدا کریں. آپ کی 5th جنریشن وار کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اندرونی وسائل پیدا کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری میں عرض کروں گا کہ یہ پیسہ یعنی 3.5% گروتھ رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی وسائل چاہیے. تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ امپورٹ کو اگر آپ چوک کریں گے جیسے ہم نے لاسٹ ایئر کیا ہے تو آپ کی گروتھ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ آپ کا ہماری بہت ساری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے. اب اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ اس کا ایک حل یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ لگژری آئٹم امپورٹ کرتے ہیں, ایون اینیمل فوڈ بھی امپورٹ کرتے ہیں, تو اس کا جو بوجھ ہے وہ ایک عام عوام کو اس طرح سے برداشت کرنا پڑتا ہے کہ فارن ایکسچینج آؤٹ فلو کرتا ہے. آپ جو نیسیسری آئٹمز ہیں اس فارن ایکسچینج کے بدلے آپ امپورٹ نہیں کر پاتے, تو یہاں پہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. جب لگژری گاڑیوں کو آپ دیکھ لیں, جب آپ 5-10 کروڑ کی گاڑی امپورٹ کریں گے, فارن ایکسچینج بھی باہر جا رہا ہے, دوسرا پاکستان کی جو انرجی کے اوپر بوجھ ہے پیٹرول کے اوپر وہ بھی بڑھتا ہے. تو یہ اس کی کاسٹ پھر عوام کو پے کرتی ہے. میرا خیال ہے یہ جو ایک انیکوالٹی ہے, ایک جو فرق ہے, اس کو گورنمنٹ کو نے توجہ نہیں دی, اس کو دینی چاہیے. اس کا فائدہ ہوگا جو ہماری اس وقت $35 بلین کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس وقت پورا کرنے کے لیے ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ گیپ ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا, امپورٹ ایکسپورٹ گیپ ایک ہے. صدیقی صاحب, بیلنس آف پیمنٹس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, بیلنس آف پیمنٹس کے بارے میں تو میرا خیال ہے بات ہم نے کر لی کہ ہم نے ایک تو امپورٹس کی لسٹ کو ڈاکٹر صاحب نے صحیح ایکسپلین کیا کہ امپورٹ کی لسٹ کو ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے. میں ایک ایگریکلچر سے ریلیٹڈ بات کروں گا ضرور, کیونکہ گورنمنٹ کا گروتھ ٹارگٹ جو ہے 3.5%, اس کو بہت ساری سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے اندر کاٹن اور شوگر کین ان کے درمیان ٹریڈ آف ہے. اگر آپ شوگر کین زیادہ اگاتے ہیں تو آپ کاٹن زیادہ نہیں اگا سکتے, کیونکہ زمین وہی ہوتی ہے. اور شوگر کین اگر آپ زیادہ, اس وقت پاکستان میں شوگر کین کی گروتھ جو ہے وہ ڈبل ہے تقریباً ہوئی ہے, کاٹن کی گروتھ کم ہوئی ہے. اب کاٹن کی گروتھ اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو وہ جاب کریشن ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, آپ کی بیک بون ہے, آپ کی ویلیو ایڈیشن کاٹن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت بڑا اسکوپ ہے. جبکہ شوگر اگر آپ زیادہ اگا رہے ہیں, شوگر کین زیادہ ہے تو شوگر زیادہ پروڈکشن ہوگی. اگر ساری شوگر بھی پروڈیوس کر کے آپ ایکسپورٹ کر لیں تو آپ اتنا نہیں کما سکتے جتنا صرف 5-6% کاٹن اور ٹیکسٹائل کی گروتھ کر کے کما سکتے ہیں. یہ ویلیو ایڈیشن کی بات ہے. یہ میرا خیال ہے پرائرٹیز کو تھوڑا سا ری پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شوگر کین کی پروڈکشن کس حد تک ہمیں چاہیے, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اور کاٹن کی پروڈکشن کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جاب کریشن ہمارا ٹارگٹ ہے. صحیح, جاب کریشن ہمارا ٹارگٹ ہے, اور حکومت کی پوری کوشش رہی سامعین اکرام کہ ان مشکل حالات کے باوجود عوام کو ہر طرح کا ریلیف فراہم کیا جا سکے. IMF کا پریشر بھی تھا کہ آپ نے سبسیڈائز کوئی بھی اشیاء فراہم نہیں کرنی, لیکن اس کے باوجود حکومت کی کوشش رہی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, پینشنرز کی تنخواہوں میں, پینشنرز کی جو اس وقت پینشنز تھیں ان میں بھی اضافہ کیا گیا. پھر سولر پینل کے انورٹر کے خام مال پر ڈیوٹی بالکل ختم کر دی گئی. کوکنگ آئل اور خوردنی تیل پر ٹیکسز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ٹیکسٹائل کے شعبے کے رنگ اور
اور دیگر متعلقہ خام مال پر کسٹم ڈیوٹی بھی مکمل ختم کی گئی ہے. کاروبار میں آسانی اور تجارتی سہولیات بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا. تمام ضروری اشیاء کی درآمد پر ٹیکس میں اضافہ نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ ملک میں 250 منی اسپورٹس کمپلیکس بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی حکومت کی کوشش ہے کہ جو عوام ہے, خاص طور پہ ہمارے نوجوان ہیں, انہیں کھیل کی سرگرمیوں کی طرف بھی ہم لے کے آئیں. تو یہ اوور آل ایک بجٹ تھا جو کہ حکومت نے پیش کیا. اور اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں عالمی جو اس وقت اسٹیٹسٹکس ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا کہ ایک وار ہے, اسی وجہ سے عالمی ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی بھی ہے, اور اس مہنگائی کی وجہ سے اس وقت دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو کہ اس کے زیر اثر بھی ہیں, اور پاکستان بھی ڈیفینیٹلی, چونکہ ہم بھی ایک انٹرنیشنل مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی باہر سے زیادہ امپورٹس کرنی ہوتی ہیں, تو ہم پہ بھی اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ ضرور آیا. لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح سے زراعت کو بوسٹ کرنے کی بات کی, آئی ٹی سیکٹر کو, انرجی سیکٹر کو, تعلیم صحت کے حوالے سے فنڈز میں مختص کیے گئے, سی پیک کے حوالے سے جتنے بھی اس پر جاری منصوبہ جات ہیں انہیں مزید بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. کلائمیٹ چینج پہ بات ہوئی ہے اور نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بھی بات کی ہے.